کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں اور اپنی غزہ کے پروانے اور اپنی غزہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو نفوس قدسیہ کو عطا فرمائے ہیں۔ اور وہ سرٹیفکیٹ کتنا بڑا ہے، وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں اللہ نے ان نفوس قدسیہ کے لیے اپنے کتاب میں، کتاب اللہ میں اللہ نے وہ سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام، اللہ کے نبی کا ایک ایک صحابی جنتی ہے، اللہ کے نبی کا ایک ایک صحابی اللہ بھی اس سے راضی ہے، اللہ کے رسول بھی اس سے راضی ہے۔ اللہ کے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں، وہ صحابہ تمام کے تمام اپنے ایمان میں، نور ایمان میں، ہدایت میں، تقویٰ میں کامل اور مکمل ہے، اور ان صحابہ کرام کی تقدیس اور تطہیر اور ان کا تقویٰ اور طہارت بہت اعلیٰ، ان کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اور ساری انسانیت میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی رتبہ ہے، درجہ ہے، وہ درجہ صحابیت کا درجہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کو، نفوس قدسیہ کو، اور ان صحابہ کی عظمت اور تقدس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی ایک صحابی کے لیے ایک ادنا سا رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں کوئی کدورت پیدا ہو گئی، کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی تنقیص دل میں آ گئی کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں، یاد رکھیے گا یہ تنقیص یا ان کے ایمان میں شکوک کے اندر مبتلا ہونا، یہ گویا کہ اپنے ایمان کے زوال اور اس کے تباہی کا باعث ہے، اس کا ایمان داخل نہیں رہا۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں ہلکا سا ادنا سا بھی کوئی شبہ پیدا ہو جائے، حضور کے کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے، ان کے ایمان میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے، تو جس کے دل میں شبہ پیدا ہوگا اس کا ایمان ختم، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کی تقدیس کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، صحابہ کی رضا کے پروانے اللہ نے خود قرآن میں عطا فرمائے ہیں۔ جب خود اللہ قرآن میں ان کے ایمان کی تعریف کر دے، تو جو اللہ قرآن میں ان کے ایمان کی تعریف کر رہا ہے، تو کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے ایمان میں شک کرے۔ اور صحابہ کرام کی ہستیاں، ان کے وجود باصعالت بڑے مبارک ہیں۔ تمام صحابہ امت کے محسن ہیں، تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت، جو قرآن، جو حدیث لے کر دنیا میں آئے ہیں، یہ سارا کا سارا دین ہم تک جو پہنچا ہے کن کے واسطے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے واسطے سے۔ اس لیے ہر صحابی اس امت کا محسن ہے، اور محسن کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور ان محسنین کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ جو ہے ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ادنا سی ہلکی سی بھی کوئی بات کریں زبان پہ، اس کا کوئی انسان کے دل میں تصور بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام کے لیے ان کی بے حرمتی کرنے والے یا صحابہ پہ جو تبرہ کرنے والا ہوگا،
وہ ایک بات تو طے ہے کہ وہ مسلمان تو ہو نہیں سکتا، صحابہ پہ تبرہ کر رہے، وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ تو مومن ہی نہیں ہے، وہ تو پکا کافر ہے جو صحابہ کرام کو گالیاں دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو یہ کہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کے 10 بارے بکری کھا گئی، قرآن کریم کے بارے میں شبہوں کے اندر مبتلا ہو، صحابہ کرام کو، حضرات خلفائے راشدین کو، ابو بکر، عمر اور عثمان، ان صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے ان کی بے حرمتی کرتا ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کو ظالم کہتا ہو یا قاتل کہتا ہو، نعوذ باللہ، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرے تو وہ خود مسلمان نہیں، خود مسلمان ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی عظمت اور تقدس اور ان کی تقوی اور طہارت اور ان کی تزکیہ اور ان کے ایمان کا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ ان جیسا ایمان کسی کا ایمان نہیں ہے، جتنا ایمان کامل ان کو اللہ نے عطا فرمایا، جتنی ایمان کی پختگی اللہ نے صحابہ کو دی، اتنا پختہ ایمان کسی کا بھی نہیں۔ لہذا صحابہ کرام میں بہت سی دشمنان صحابہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جن کا مشن یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی صحابی رسول کے اوپر تبرہ کرنا، اور ان کی تبرہ کا اور ان کی گالیوں کا جو آغاز ہوتا ہے، صحابہ میں مظلوم ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کو اگر آپ نے کھولا تو پھر بات پہنچ جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر ہم نے اس دروازے کو بند کر دیا، ان کی حرمت اور ان کے تقدس کا یہ جو دروازہ، پاکیزگی کا دروازہ ہم نے بند کر دیا، اس کی پہرے داری ہم نے کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت کی پہرے داری اگر ہم کر لیتے تو بات حضرت ابوبکر صدیق تک نہ پہنچتی۔ بات کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، شیاطین کے جو چینلز ہیں اس کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے صحابہ کرام کے بارے میں آج اس دور میں جتنی بکواس بکی جا رہی ہے حضرت معاویہ کے لیے، تو یاد رکھیے یہ ہمارا، ہم سب کا یہ فریضہ بھی ہے اور ہمارے ایمان کی آزمائش بھی ہے کہ ایک صحابی رسول کی بے حرمتی ہو، توہین ہو، ان کو برا بھلا کہا جائے، گالیاں دی جائیں، نعوذ باللہ لعنت بھیجی جائے، اور اہل ایمان مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر ہم خاموشی تماشائی بنے رہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کسی کو اتنی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ صحابی کے لیے، کسی بھی صحابی کے لیے چاہے جائے کہ وہ صحابی حضرت معاویہ ان کا تو ان کی شان تو بڑی اونچی شان ہے، کاتب وحی ہے، اور قیامت کے دن حضرت معاویہ کو جب اٹھایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو نور کی چادر ان کو اڑائی بھی ہوگی، نور کی چادر لپٹی بھی ہوگی ان کے اوپر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، مناقب بیان فرمائے ہیں، اور فرمائے کہ جو معاویہ ہیں وہ امین ہیں اس امت کے، معاویہ امانت دار ہیں، حضرت معاویہ کے لیے فرمائے کہ معاویہ قوی ہیں، حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو علم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما۔ لہذا آپ مفسر بھی ہیں اور قرآن کریم کی کتابت کرنے والے ہیں، کاتب وحی ہیں، تقریباً 14 صحابہ کرام ہیں جو وحی کی کتابت کرنے والے ہیں۔ ان 14 صحابہ کرام میں حضرت معاویہ
حضرت زید اور حضرت عثمان، 3 صحابہ ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے، کاتب وحی ہے، غیر ملکی بادشاہوں کے نام دوسرے ممالک کی طرف آپ نے وفود بھیجے، خطوط بھیجے ہیں، وفود کے ساتھ آپ نے اپنے خط بھیجا ہے، آپ نے دوسرے غیر مسلم بادشاہوں کو جو خطوط لکھوائے ہیں ان کی تعداد 165 خطوط تقریباً جن کی تعداد کا ذکر ملتا ہے، ان 165 خطوط میں سے 135 خطوط لکھنے والے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ معاویہ میرا رازدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں، آپ کی نہایت قریب ترین لوگوں میں حضرت معاویہ کی خاص شان ہے، ان کی خاص شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں اور حضرت معاویہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا اے معاویہ آپ کی جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے چمٹا ہوا ہے، ٹچ ہو رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو پیٹ ہے یہ آپ کی پیٹھ کے ساتھ مل رہا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی اس کی پیٹ کو علم سے بھر دے، اور حضرت معاویہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، میں نے کہا اللہم علمہ الکتاب والحساب، یا اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، والحساب اور ریاضی کا علم عطا فرما، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، ان کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے لیے ریاضی کے اندر، حساب کے اندر ماہر ہونا ضروری ہے تاکہ معیشت و تجارت کے اعداد و شمار کا اس کو پتا ہو، اس کو معلوم ہو۔ چنانچہ یہ ان کے لیے دعا فرمائی، اور یہ واقعی العذاب یا عذاب سے محفوظ فرمانا، اور ان کے لیے فرمائے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، یہ جہاں سے جائیں ہدایت کی ہوائیں چلنے والی ہوں، ہدایت یافتہ اور ہدایت کی طرف بلانے والے اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور ان کے ذریعے سے واہدی بہ، اور لوگوں کو ہدایت عطا فرمایا حضرت معاویہ کے ذریعے سے۔ اور ان سے آپ کتنی محبت فرماتے تھے، آپ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ محبت کا اظہار کس طرح فرمایا؟ ام حبیبہ ام المؤمنین یہ ان کی ہمشیرہ ہے، یہ وہ صحابی ہے کہ ان کا پورا خاندان صحابی ہے۔ ابو سفیان ان کے والد صحابی، ہندہ ان کی والدہ صحابی، ام حبیبہ ان کی جو بہن ہے وہ بھی صحابی ہے۔ پورا کا پورا گھرانہ جو ہے یہ صحابی رسول ہے، سارا گھرانہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا شان ہے، آپ اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ام حبیبہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھا اور سر ان کے اوپر سے ان کے پاس دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھ کے مسکرائے اور فرمائے اے ام حبیبہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا بھائی بہت پیارا ہے اور آپ بھائی سے بہت محبت کرتی ہیں۔ فرمائے جی بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاویہ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے ام حبیبہ صرف تمہیں محبت نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بھی معاویہ سے محبت ہے۔ ایک تابعی گزرے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر دوپہر میں قیلولہ کر رہا تھا کہ اچانک ایک شیر آیا جنگل سے، مسجد میں داخل ہوا تو میں نے جب میری نگاہ اس کے اوپر پڑی تو میں نے ایک دم اسلحہ اور ہتھیار اٹھائے تو وہ شیر اللہ نے اس کو قوت بیانی عطا فرمائی، وہ بول پڑا، کہنے لگا کہ میں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، میں جنگل سے آیا ہوں اور میں یہ بتانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کو یہ بتا دو اللہ کو معاویہ سے محبت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کے اندر خون خوار کتے رکھے ہیں، خون خوار کتے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان خون خوار کتوں کو ان لوگوں کے اوپر مسلط کرے گا جہنم میں جن کو
معاویہ سے بغض ہوگا، جن کو معاویہ سے بغض ہوگا، اللہ تعالیٰ کو خون خوار کتوں کو اس کے اوپر مسلط کرے، خون خوار کتوں کو جن کو معاویہ سے بغض ہوگا۔ لہٰذا اس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرما دیا، اس امت میں ایسے بھی بدنصیب لوگ ہوں گے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بغض دل میں باندھتے ہوں گے، حضرت معاویہ کی نفرت ان کی دل میں ہوگی۔ اس امت میں ایسے بدنصیب بھی ہوں گے اور ان بدنصیبوں کا انجام یہ ہوگا، جہنم کے خون خوار کتوں کو اللہ تعالیٰ ان کتوں میں سے کسی کتے کو، اس بغض رکھنے والے کو، بغض معاویہ میں مبتلا جو شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کتے کو اس پر مسلط کرے۔ حضرت معاویہ کی شان بہت اونچی ہے، ان کی عظمت بہت اونچی ہے۔ 22 رجب کا جب دن آتا ہے تو کل 22 رجب ہے، تو وہ جو دشمنان صحابہ ہیں وہ 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کرتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق کی ولادت کر رہے ہیں، لہذا حلوہ پکاتے ہیں، پوجا پکاتے ہیں، جس کو ہمارے اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کنڈوں کا مہینہ آ گیا، کنڈے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو کہ سنی ہیں، سین والے بھی ہیں، شین والے بھی ہیں اور سین والے بھی ہیں۔ جو سین والے ہیں وہ بھی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور وہ پیش بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جعفر صادق ہے ان کی ولادت 22 رجب کو نہیں ہوئی، ان کی ولادت تو ربیع الاول یا رمضان کا مہینہ سے کراتا ہے، وفات شوال کے مہینہ۔ 22 رجب کو اب کوئی ولادت نہیں ہے، وہ خوشی منا رہے ہیں دشمنان صحابہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کوئی مسلمان سنی ہو کر وہ کسی صحابی کی وفات کی خوشی منا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں منائے گا۔ لیکن ہمارے سنی، بہت سے سنی مسلمان وہ کنڈے کرتے ہیں۔ یہ کنڈوں کی یہ رسم بد جو شروع ہوئی تھی یہیں سے شروع ہوئی تھی، یہ کنڈے ہیں ہی اسی مقصد کے لیے، اس لیے کنڈوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، ایمان کا کنڈا ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جنگی بحری بیڑا تیار کیا اور سب سے پہلے بحری جنگ جو ہوئی ہے کفار کے ساتھ حضرت معاویہ کے دور میں ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی میری امت کے اندر وہ جماعت جو سب سے پہلے بحری لشکر جو روانہ ہوگا ان کے لیے جنت کی بشارت، ان سب کے لیے جنت کی بشارت۔ ایک صحابیہ تھی وہ وہاں موجود تھی، انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لیے دعا فرما دیں، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے بھی شامل فرمائے، تو بھی اس میں شامل ہو۔ اور وہ صحابیہ کی حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، میں انتظار کرتی رہی بحری لشکر روانہ ہوگا، بحری لشکر روانہ نہ ہوا۔ حضرت عمر کا دور آیا، میں نے سمجھا کہ اب عمر کے دور میں فتوحات بڑی ہیں، اب حکم ہوگا بحری لشکر تیار ہوگا، بحری لشکر تیار نہ ہوا۔ حضرت عثمان، حضرت علی کا دور گزرا اور بحری لشکر روانہ نہ ہوا۔ حضرت معاویہ کا دور آیا، حضرت معاویہ کے دور میں اتنی فتوحات ہیں، اتنی فتوحات ہیں، اسلامی دنیا میں اسلامی فتوحات کا جو پرچم لہرایا ہے حضرت معاویہ نے، اتنی فتوحات کے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر چکے ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر چکے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور وہ پہنچے ہیں افریقہ کے جنگلات تک، جب پہنچے تو انہوں نے وہاں حکم دیا کہ یہ لکڑیاں کاٹ دو، جنگلوں کی لکڑیاں کاٹی جائیں، کشتیاں بنائی جائیں، پانی کے جہاز بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ 17,000 جو ہے وہ کشتیاں تیار ہوئی، مملکت میں اعلان کر دیا۔ مملکت بھی کتنی بڑی ہے، مملکت اور بادشاہت بھی اتنی بڑی ہے کہ 64,65,000 مربع دنیا میں اس سے بڑی حکومت کسی نے نہیں کی۔ 64 لاکھ اور 65,000 مربع میل کا رقبہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر فتوحات کرتے کرتے افریقہ کے جنگلات تک پہنچ گئے، لکڑیاں کاٹی، 17,000 کشتیاں تیار ہوئی، اور 17,000 کشتیوں کے بعد حکم فرمایا کہ بھائی مملکت میں اعلان کر دیا جو کوئی اس بحری بیڑا روانہ ہونے والا ہے اور اس
اسلام کی سب سے پہلی بحری لڑائی، اس کے لیے جو لوگ اس میں شرکت کرنا چاہیں شرکت کریں۔ پوری مملکت سے جن لوگوں نے سنا پہنچنا شروع ہے، کیونکہ بشارت موجود تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس بحری لشکر جو پہلا بحری لشکر روانہ ہوگا، اس میں جو لوگ شریک ہوں گے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت اور خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل چکی ہے۔ حضرت معاویہ اور صحابہ کرام کی تطہیر اور تقدیس اور تقویٰ اور پاکیزگی اور ان کے ایمان اور ہدایت کی تعریف اللہ نے قرآن میں کر دی ہے، اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اپنی رضا کے فرمانے کو عطا فرما رہا ہے۔ تو بھی بھائی کسی کو بھی آپ پہنچتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے گالیاں دیتا۔ ہمارے ملک میں قانون سے صحابہ کا قانون موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کتا بھوک رہا ہوتا ہے، کوئی یہاں پر ابھی خیرپور کے اندر ایک بدبخت نے جو ہے بڑی بکواس کی ہے صحابہ اکرام کے لیے، اس کو ایک کو گرفتار کیا، جو سارے لوگ موجود تھے ان کو کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ ہمارا مطالبہ یہ حکومت وقت سے یہ ملک جو ہے اس کا امن ہمیں بڑا عزیز ہے، یہ ملک بہت عزیز ہے، اس کی مٹی ہمیں عزیز ہے، اس کی سلامتی ہمیں عزیز ہے۔ ایسے بدخواہ لوگ، شرپسند لوگ جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور اس طریقے سے اس ملک میں صحابہ کرام کی بے حرمتی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ ایک تو جن لوگوں کو جو ہے شرعام لٹکایا جائے، ان کو پھانسیاں دی جائیں، ان کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے۔ ناموس صحابہ کا معاملہ ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا معاملہ ہو، یہ امت دیکھو کبھی بھی اس معاملے پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، کبھی بھی ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ساری سب کچھ یہ امت، یہ ملک اور مسلمان، اور یہ ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے، ایمان اور کلمے کے نام پہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ ہم ہر تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں، ہر تکلیف جھیل سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت کا معاملہ ہو یا ناموس صحابہ کا معاملہ ہو، ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ مسلمان ہو کے یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی بدبخت ایسا ہو کہ اعلانیہ حضرت معاویہ کو گالیاں دے، حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کو برا بلا کے اپنی عائشہ کی بے حرمتی اور توہین کرے، قرآن کریم کی توہین اور بے حرمتی کرے۔ ایسے لوگوں پر جو ہے ان کا قلم جمع کرنا چاہیے، ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست ان کو پکڑے، ان کو ختم کرے، ان کو سزائیں دی جائیں، پابندی لگائی جائے، ایسے ٹی وی چینلز کو بند کیا جائے جن ٹی وی چینلز میں ایسے پروگرام آتے ہیں۔ لہذا صحابہ اکرام کا درجہ بہت اونچا ہے، اور بالخصوص میں نے کہا کہ دروازہ شروع ہوتا ہے حضرت معاویہ سے، بات پہنچتی ہے حضرت ابوبکر صدیق تک۔ اگر ہم حضرت معاویہ کی پہرےداری کر لیں، حضرت معاویہ کی سیرت اور سوانح کی پہرےداری کر لیں، اور ان کا حق ہے کہ ان کے تذکرے کیے جائیں، ان کا حق ہے ان کی شان کے قصیدے پڑھے جائیں، اور ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا تقدس، ان کی زندگیاں، ان کی سیرتیں، ان کی سوانح، وہ ہمیں اس کے تذکرے کرنے چاہیے، اپنے گھروں میں جا کے بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اور بالخصوص یہ بھی بتائیں کہ یہ کوڑے جو ہیں، یہ جو کوڑے کر رہے ہیں اور سنی بھی کر رہے ہیں، یہ حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں، یہ کوڑے نہ کریں، یہ رسم بد ہے، اس سے بچیں۔ اور اس مہینے کی بدعات میں سے یہ بھی ہے، 27ویں شب 27 رجب کی رات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی جاگنے کی رات ہے۔ میں نے پہلے مہینے کا آغاز میں بھی کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سن 5 نبوت میں، نبوت کے 5ویں سال معراج پہ گئے، اس کے بعد تقریباً جو ہے 18 سال تک دنیا میں موجود رہے۔ آپ نے کبھی شب معراج کے لیے نہ کوئی حکم دیا، نہ تو ان کو معلوم تھا کہ شب معراج کب آئے، کسی صحابی کو نہیں پتا۔ پھر صحابہ کرام 100 سال تک دنیا میں موجود رہے، کسی صحابی کو نہیں پتا کہ کون سی رات شب معراج ہے، اس لیے کہ یقینی طور پر وہ رات تو بہت فضیلت کی رات تھی جس میں آپ گئے تھے، لیکن وہ ایک ہی رات تھی اس امت کے لیے، اس ایک ہی رات فضیلت والی تھی، آپ تشریف لے گئے، لیکن اس رات میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام کو بھائی جاگو، عبادت کرو، نفل پڑھو، یہ کام کرو، فلاں کام کرو، مسجدوں میں جو چراغاں کرو۔ یاد رکھیے، یہ چراغاں کرنا، یہ جاگنا، عبادت کی رات سمجھنا،
یہ سمجھنا کہ شب قدر بھی کی طرح کوئی رات ہے، یہ ایسی کوئی رات نہیں ہے۔ اگر ایسی رات ہوتی تو صحابہ کرام سیاہ ستہ میں، بخاری شریف میں، ہر کتاب میں حدیثیں موجود ہوتی، فضائل موجود ہوتے، صحابہ کرام جاگ رہے ہوتے، امت کو بتا رہے ہوتے، کوئی ایک صحابی بھی بتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال دنیا میں موجود رہے، آپ نے اس کو اتنا حکم دیا، نہ بعد میں کبھی جاگے، تو پھر اس قسم سارے لوگوں کو جگانا، لاؤڈ اسپیکر کھول دینا اور یہ کام کرنا اگلے دن کا روزہ بھی ثابت نہیں ہے۔ 27 رجب کا کوئی نفلی روزہ نہیں ہے، 27ویں شب کی کوئی رات کی کوئی عبادت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، 22 رجب کے کوٹے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف دشمنان صحابہ جو ہیں وہ یہ خوشی مناتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی وفات کی وہ خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ، حضرت علی فرماتے ہیں معاویہ میرا بھائی ہے، اور حضرت علی کے جو شہزادے تھے حضرت حسن، حضرت حسین، انہوں نے حضرت حسن تو وہ ہیں جو امت میں اتحاد اور اتفاق کی علامت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت حسن کے بارے میں میری امت کی 2 جماعتوں میں جوڑ پیدا کرنے والا یہ بچہ ہوگا، اشارہ فرمایا تھا۔ اور انہوں نے جوڑ کس طرح پیدا کیا؟ اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے، حضرت معاویہ کی خلافت کو قبول کیا، ان کے ہاتھ پہ دست مبارک پہ بیٹھ ہوئے، حضرت حسین ان کے ساتھ بیٹھ ہوئے، یہ حضرات آخری وقت تک حضرت معاویہ کے ساتھ رہے۔ تو ہم خامخواہ یہ کہنا، حضرت معاویہ کے اوپر الزام تراشی کرنا، نعوذ باللہ ان کو کہنا کہ اہل بیت کے قاتل ہیں، کہاں سے اہل بیت کے قاتل ہیں؟ حضرت کتنے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود تھے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضرت معاویہ کے لیے۔ اور معاویہ کا نام لوگ کہتے ہیں کہ بھاری نام نہیں ہے، بہت اچھا نام ہے، عظمت والا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، معلوم ہوتا تھا کسی کا نام کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، آپ نام تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ کاتب وحی ہیں تو معاویہ ہے، ایمان لائے تو معاویہ ہے، خطوط لکھ رہے ہیں تو معاویہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاویہ ہے، صحابہ کے دور میں معاویہ ہے، حضرت عمر کے دور میں 24 سال گورنری رہی ہے معاویہ ہے، 19 سال خلافت رہی ہے معاویہ ہے۔ معاویہ کا نام تبدیل نہیں کیا، پسند فرمایا، تعریف فرمائی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرنے والے ہیں، نور کی چادر ان کو اللہ تعالیٰ پہنائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ نام بھی بھاری نہیں ہے، کس کے اوپر بھاری ہے؟ منافق کے اوپر بھاری ہے۔ مسلمان کے لیے نام پسندیدہ نام ہے، مبارک نام ہے، لیکن جو شیطان ہوگا، منافق ہوگا، اس کے لیے معاویہ کا نام بھاری ہے۔ ورنہ معاویہ کہتے کس سے ہیں؟ معاویہ کہتے ہیں کہ صبح آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ کا نمودار ہوتا ہے، اس ستارے کا نام معاویہ ہے، اس چمکتے ہوئے ستارے کا نام معاویہ ہے۔ اگر پنجہ لڑایا جائے، 2 آدمی پنجہ لڑائیں، اور جو آدمی جس کا ہاتھ اوپر ہو دوسرے کا ہاتھ کو نیچے گرا دے، جو ہاتھ اوپر ہو اور دوسرے کا ہاتھ کو نیچے گرا دے، اسے کہتے ہیں معاویہ۔ معاویہ کی عظمت، ان کی شان بہت اونچی ہے، لہذا ان کے ذکر تذکرے کریں، 22 رجب کے کوڑے نہ کریں، 27ویں شب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 27 رجب کا کوئی روزہ نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح شب قدر ہے، شب برات ہے، وہ فضیلت والی راتیں ہیں، ان کے بارے میں روایات موجود ہیں، اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کسی صحابی کا، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ بات کے لوگ ہیں جنہوں نے من گھڑت بدعات ایجاد کر لی ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ہم بچائیں، اور ان باتوں پہ عمل کریں، بالخصوص صحابہ کرام کے لیے، حضرت معاویہ کے لیے ان کا دفاع کریں، ان کی پہلے داری کریں، یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے۔ میں نے گزشتہ سے پہلے سے جب میں اعلان کیا تھا، ہم اپنی مسجد میں، مدرسے میں سولر سسٹم جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اس کو ایکسٹینشن کر رہے ہیں۔ پہلے ایک جو ہے سسٹم لگایا تھا چھوٹا سا، اس کے بعد بجلی کی جو مہنگائی ہے، جو اس وقت بجلی کے بل آ رہے ہیں، ایک نماز آتی ہے ظہر کی جو صحیح ٹائم پر ہوتی ہے، پیک ٹائم ہوتا ہے، ہماری 4 نمازیں عصر، مغرب، عشاء، فجر سب اس کے بیک اپ کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پر وہ نمازیں آتی ہیں، بجلی بہت مہنگی ہے، اور اس کے لیے سولر متبادل طور پر ہے۔ آپ حضرات سے اعلان کیا تھا تعاون کے لیے، لیکن بہت نہ ہونے کے برابر تھا۔ 30 عدد سولر کی پلیٹیں چاہیے، 540 واٹ کے پلیٹ۔ آسان طریقہ یہ ہے، 30 ایک پلیٹ جو ہے 36,000 روپے کی، 30 خوش نصیب لوگ 30 اپنا حصہ ڈال دیں، ایک پلیٹ آدمی دیتا ہے، 30 پلیٹوں کی ہمیں ضرورت ہے جو یہاں پہ سسٹم لگا رہے ہیں۔ تو جو مخیر حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں،
نیک و صالح تاجر ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کم از کم ایک پلیٹ 36,000 روپے کی ایک پلیٹ ہے، وہ ریٹ اس کے بڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کتنے بڑھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں رمضان سے پہلے مکمل طور پر ہمیں جو ہے یہ سسٹم اس پہ لگ جائے، روزے داروں کو، نمازیوں کو متبادل مستقل طور پہ بجلی مہیا ہو، اور یہ جو ظالمانہ بل آ رہے ہیں، ناجائز اور ظالمانہ بل ہے، ان بلوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ اس کے لیے 36,000 روپے کی 30 پلیٹیں ہیں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میں حصہ لیں۔ مسجد روشن، مدرسہ روشن، راحت، نمازیوں کو راحت ملے گی، اللہ آپ کی قبروں کو روشن کرے گا، آخرت کی تمام منزلیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ ہے آخرت کمانے کا موقع ہوتا ہے۔ 36,000 روپے کی ایک پلیٹ ہے، لوگ نام لکھوا لیں، بھائی ہماری طرف سے جو ہے وہ نام لکھ لیں گے یہاں پر، اور دینا چاہیے۔ اس میں جو ہے اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، اہل خیر مخیر حضرات موجود ہیں، نظر آتے ہیں۔ 36,000 روپے کی ایک پلیٹ ہے، یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن ثواب اجر بہت بڑا ہے، آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ مسجد روشن، مدرسے روشن جگمگائیں گے، انشاءاللہ آخرت ہماری جگمگائے گی، قبریں ہماری جگمگائے گی۔ کتنا زیادہ ثواب ہے، یہ بچے تہجد سے اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور رات تک 10-11 بجے تک ان کے قرآن پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، سوچا کبھی آپ نے؟ کتنا اجر و ثواب ہے، کتنے سارے طالب علم ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کتنے سارے نمازی روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کے نمازیوں کو گنتی کیا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں بنتے ہیں، تو یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ آسان سی صورت ہے، 30 سولر پینل پلیٹ 540 واٹ کی، ایک جو ہے 36,000 روپے کی ہے۔ 30 بندے تیار ہو جائیں، 60 بندے دے دیں، 90 دے دیں، 100 بندے مل کر دے دیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جلد سے جلد یہ سسٹم لگ جائے گا، ورنہ گرمی بھی آ رہی ہے اور رمضان بھی ساتھ آ رہا ہے، بڑی سخت ترین ضرورت ہے۔ آپ حضرات چشم پوشی سے کام نہ لیں، ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کریں، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اور ہمارا کام آپ کو ترغیب دینا ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ مسجد بھی ایسے ہی بنوائی تھی، چھوٹا سا سسٹم بھی ایسے ہی لگا تھا، آگے کے جو بھی مسئلے ہیں اللہ ایسے ہی لوگوں کے قطرے قطرے سے اللہ تعالیٰ پورے کرواتا ہے۔ اللہ